اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 21 سے 25 تک پر گفتگو کریں گے۔ ان آیات کریمات میں اہم موضوعات ہے، مسائل ہے، سوالات ہے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں ایک اہم موضوع ہے قرآن کا پیغام۔ قرآن کا پیغام کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور عبادت پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کی عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق پر مختصراً ہم بات کریں گے، اور آسمان سے بارشوں کے ذریعے جو روزی انسانوں کو ملتی ہے کس طرح، کیوں، کن کے لیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح قرآن عظیم الشان کے بارے میں جس نے سارے انسانوں کو چیلنج دیا ہے، وہ چیلنج کیا ہے، کیوں قرآن نے انسانوں کو چیلنج دی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ان آیاتوں میں جنت اور دوزخ، حوروں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ حور یہ کس طرح کی مخلوق ہے، کن کے لیے ہے اور کیوں ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویدار بنو۔ تو ان آیات میں اگر ہم غور کریں، ہمیں قرآن کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں آگاہی ملتی ہے کہ قرآن کا پیغام صرف ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے نہیں تھی۔ بے شک قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی، سب سے پہلے عربوں پر نازل ہوئی، لیکن اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھ لیں تو اس کا پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف عربی دنیا تک کے لیے نہیں ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا پیغام سارے انسانوں کے لیے۔ اب جب قرآن کا پیغام سارے انسانوں کے لیے، اب یہ پیغام قرآن کا دنیا کے سارے انسانوں تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو مانتے ہیں۔ اس وقت جو 2 ارب مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا خود 2 ارب مسلمانوں کو قرآن سے آگاہی ہے؟ کیا وہ قرآن کی تعلیمات کو جانتے ہیں؟ وہ قرآن کے اہداف اور مقاصد کو جانتے ہیں؟ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ جب ایک قوم جس کا ایمان قرآن پر ہے، جو قرآن کا داعی ہے، وہ خود قرآن سے بے خبر ہے، قرآن کی تعلیمات سے اس کو آگاہی نہیں ہے، وہ دنیا والوں کو قرآن کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اب نمبر 2، اگر قرآن کی تعلیمات سے آگاہی ہے مسلمانوں کو، تو کیا مسلمانوں کو ان قوموں کے بارے میں آگاہی ہے جن کو وہ قرآن کا پیغام دیتے؟ مثلا افریقہ میں جاتے ہیں، وہاں کے انسانوں کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، قرآن کا پیغام ان کو، تو کیا وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی جو ثقافت ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو تمدن ہے، وہ جن حالات اور مسائل سے دوچار ہے، ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان سے ہم باخبر ہیں؟ ان کی تہذیب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کی زبان کو ہم نہیں جانتے، ان کے تمدن سے آگاہی نہیں ہے، ان کے افکار کیا ہے، نظریات کیا ہے، مسائل کیا ہے، مشکلات کیا ہے، تکلیفیں کیا ہیں، ہم ان سے آگاہی نہیں رکھتے۔ تو قرآن کی تعلیمات کو وہاں تک ہم اگر پہنچائیں گے بھی تو وہ کیا اس کو مانیں گے پھر، جبکہ ان سے ہم آگاہی نہیں رکھتے؟ تو یہ 2 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ خود مسلمان قرآن سے آگاہی حاصل کرے، اور جس زمانے میں وہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے، اس زمانے کے تقاضوں سے وہ آگاہ رہے۔
آج ہم 21ویں صدی میں 21ویں صدی کے لوگوں کو قرآن کا پیغام دے رہے ہیں، تو 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں، 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، 21ویں صدی میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. تو کیا پھر اس پیغام کو لوگ مانیں گے آسانی کے ساتھ؟ وہ سوالات کریں گے، وہ اپنے مسائل بیان کریں گے، وہ تقابل ادیان کے حوالے سے بات کریں گے، وہ مقابلہ کریں گے اپنی تہذیبوں کو اور تمہاری تہذیب کا. اگر تم قرآن کا پیغام میں دیتے ہو تو قرآن نے تمہیں کیا دیا ہے جس کو تم 2 ارب انسان مانتے ہو؟ اس قرآن نے تمہاری حالت کو کیا بدلا ہے؟ تمہارے عقائد کو اس نے کیا بدلا ہے؟ کون سی تہذیب، کون سا تمدن، کون سی ثقافت، کون سی اخلاق، کون سا عقیدہ، یہ تو سارا وہ پوچھیں گے ہم لوگوں سے. تو بے شک قرآن جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور اس میں شک نہیں کہ قرآن کے اس پیغام اور دعوت کو مسلمانوں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے میں رہ کر قرآن کو سمجھیں. جہاں وہ دعوت دیتے ہیں، جو مدعو ہے، اس مدعو کے ان افکار کو، ان نظریات کو، ان مشکلات کو، تہذیب کو، تمدن کو، ہر چیز کو سرے سے بات کریں، تاکہ پھر آپ کی دعوت وہاں پذیرائی حاصل کرے. اور پھر جو اللہ کا پیغام تم لوگوں کو دیتے ہو، تو کیا تم خود قرآن کے حامل ہو؟ تم نے خود قرآن پر عمل کیا ہے؟ تم اس پوزیشن میں ہو کہ تمہاری بات کو دنیا مانے؟ تمہارا عقیدہ اتنا بلند ہے، تمہارے نظریات افکار اتنا بلند ہے، تمہارے اخلاق اتنے بلند ہے، تم نے ایسی بہترین تہذیب، ایسا اچھا تمدن، ایک اچھی ثقافت، یہ تم نے آخر دنیا کو پیش کرنا ہے تاکہ دنیا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. ابھی آتے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. جب ادھر جائیں گے تو ان کو کیا پیغام ہم دیں گے؟ قرآن کا پیغام اعبدوا ربکم، یہ ہے کہ ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں. کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. اب وہ آپ سے پوچھیں گے یا آپ ان کو بتائیں گے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے. کیا اللہ کی عبادت صرف کچھ رسمی پوجا پرستش ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو وہ کہیں گے یہ پوجا، یہ پرستش بھی تو کر رہے. آپ نے عبادت کی جو حقیقت ہے وہ ان کے سامنے رکھنا ہے. عبادت بنیادی طور پر انسانوں کی غلامی سے نکل کر، مخلوق کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی بندگی اور غلامی میں آنا ہے. یہ اس کا پیغام. دنیا جہاں کے انسانوں کو قرآن انسانوں کی غلامی سے نکال کر آزادی دیتا. قرآن کا پیغام یہ ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہے وہ آزاد ہو جائے. کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنائے، اپنا ان کو بندہ بنائے، اپنا ان کو محکوم بنائے، اپنا ان کو مطیع بنائے اور خود آقا بن کر ان سے اپنا پوجا کرائے. یہ قرآن کی دعوت کہ لوگوں اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اپنے رب کے بندے ہو. تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے. تم جہاں پر بھی ہو صرف اللہ کے بندے بنو، صرف اللہ کی غلامی کرو، صرف اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو، نہ کہ اپنے جیسے انسانوں کی غلامی. آج جو پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح انسان غلام ہے، کچھ انسانوں کا، جسمانی حوالے سے بھی اور ذہنی حوالے سے بھی. تو قرآن پیغام دیتا ہے سب سے پہلے انسانوں کو کہ کسی کی ذہنی غلامی کو قبول نہیں کرو. اپنے ذہن کو آزاد کرو، اپنے ذہن کو آزاد کرو. اگر تم نے اطاعت کرنا ہے تو صرف اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو جو کائنات میں بھی جاری ہے تکوینی طور پر، اور جو اللہ کی کتاب میں ہے تشریعی حوالے سے، تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، تمہارا ذہن آزاد ہو جائے. اپنے ذہن سے انسانوں کے خوف کو نکال دو، اپنے ذہن سے انسانوں کے خوف کو نکال دو. اپنے ذہن پر انسانوں کو سوار مت کر لو. تم سب برابر ہو، سارے انسان، چاہے وہ کالے ہیں گورے ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے. وہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، وہ کسی نسل سے، کسی
رنگ سے، کسی قوم سے، کسی علاقے سے وہ تعلق رکھتے وہ سب برابر ہے. کسی طاقتور کو حق نہیں ہے کہ وہ کمزور کو اپنا غلام بنا. یہ قرآن کا پیغام. کسی طاقتور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کمزور کو خوفزدہ کرے. قرآن آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، اس کا پیغام ہے کہ عابدیت سے نکلو، بادشاہتوں سے نکلو، جبر سے نکلو، غلامی سے نکلو، محکومیت سے نکلو اور آزاد ہو جاؤ. تو آپ سے وہ سوال کرے گا جدھر آپ دعوت دیتے، کیا خود عالم اسلام غلامی سے نکلا؟ کیا خود عالم اسلام بادشاہت سے نکلا؟ کیا خود عالم اسلام خوف سے نکلا ہے؟ کیا خود عالم اسلام جبر سے نکلا ہے؟ کیا خود عالم اسلام اس وقت آزاد ہے؟ کیا عالم اسلام میں آزادی ہے؟ کیا عالم اسلام کے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے؟ آپ سے سوال کریں گے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ تمام عالم اسلام اس وقت جبر ہے، خوف ہے، بادشاہت کا نظام ہے، آمیریت کا نظام ہے، جبر کا نظام ہے، آزادیاں نہیں ہے، تو آپ سے سوال کریں گے قرآن کا اگر یہ پیغام تو اس کو تم نے خود اپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کس منہ سے مجھے دعوت دیتے؟ تم خود غلام ہو، تمہارا نسل غلام ہے، تم نسل در نسل غلام آ رہے ہو. ایک دفعہ خود آزادی سے نکلو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. اور قرآن عظیم الشان میں ہے سورہ نحل کی آیات 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ ہے قرآن کا پیغام کہ اے لوگوں، طاغوتی جو قوتیں ہیں ان کی بندگی سے نکلو، ان کی غلامی سے نکلو، ان کے خوف سے نکلو، ان کے جبر سے نکلو، ذہنی حوالے سے بھی نکلو، جسمانی حوالے سے بھی نکلو، تم آزاد ہو. یہ جو ایک طبقہ جس نے تمہیں غلام بنایا ہے، جو اپنے آپ کو تم سے بالاتر سمجھتا ہے، نہ وہ شریعت کے آگے جھکتا ہے، نہ وہ قانون قاعدے کے آگے جھکتا ہے، وہ انسانوں کو اپنے آگے جھکاتا ہے. ان طاغوتی قوتوں کی عبادت سے نکلو، ان کی بندگی سے نکلو، چاہے فرعون کی شکل میں ہے، چاہے قارون کی شکل میں ہے، چاہے حامان کی شکل میں ہے، چاہے آزر کی شکل میں، چاہے سامری کی شکل میں. یہ قرآن کا پیغام. اور اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حاکمیت حکم صرف اللہ کا ہے. کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں پر حاکم بنے، اپنا قانون اس پر مسلط کرے، اپنا جبر اس پر مسلط کرے. کسی کو حق نہیں ہے. امر اللہ تعبد الا ایاہ، اللہ کا امر ہے کہ اللہ کے بندوں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، صرف اللہ کی حاکمیت میں آنا ہے، صرف اللہ کا محکوم اور متی انہوں نے بننا ہے، صرف اللہ کی بندگی انہوں نے کرنا ہے، اور پوجا پرستش صرف اللہ کا ان کو کرنا ہے. ذالک الدین القیم، یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے صحیح دین، اور یہ ہے دین کا مغز، دین کی روح. ولیکن اکثر الناس یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہ جانتے نہیں، اس لیے انہوں نے عبادت کو صرف پوجا اور پرستش مانا. کچھ رسمی رسومات ہے، بس رسمی رسومات، ایک خاص وضع شکل ہے. یہی مذہب نے ہم نے عبادت کا خلاصہ، عبادت کی روح بتایا. مذہب کے ہاں عبادت جس طرح کچھ لوگ بتوں کے آگے جا کر گرتے ہیں، کچھ لوگ چرچوں میں جا کر سروس کرتے ہیں، ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ بس صرف اور صرف اگر عبادت ہے تو کچھ رسمی اور کچھ رسومات کی بجاوری ہے اور ایک پرستش. حالانکہ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے. عبادت ایک انقلابی عقیدہ، سارے انسانوں کو انسانوں کے غلامی سے نکالنے والا، خوف سے نکالنے والا، جبر سے نکالنے والا، آزادی کا درس دیتا ہے عبادت. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. جو لوگ انسانوں کی بندگی سے نکلتے ہیں، غلامی سے نکلتے ہیں، خوف سے نکلتے ہیں، جبر سے نکلتے ہیں، بادشاہت سے نکلتے ہیں، ان کی اطاعت سے نکلتے ہیں، ان کی محکومیت سے نکلتے ہیں، صرف اللہ کی بندگی میں آتے، صرف اللہ سے خوف کھاتے ہیں، صرف اللہ کی غلامی میں آتے، صرف اللہ کی اطاعت میں محکومیت میں آتے، صرف اللہ کا پوجا پرستش کرتے ہیں. ان کی اللہ کے ہاں خوشخبری، ابھی آزاد ہوگی، اب یہ خود گروتھ کریں گے، یہ خود اپنے رب سے قریب ہوں گے. اب یہ صرف تکوینی قوانین اور تشریعی قوانین کے آگے جھکیں گے، کوئی ان کو ابھی جھکا نہیں سکے گا. سب مل کر برابر ہو جائیں گے، دنیا میں
مساوات آئے گا, سارے شعبوں میں مساوات آئے گی, اور پھر ان کے لیے بشارت. ابھی آتے ہیں ان آیاتوں کے دوسرے حصے پر. دوسرا حصہ میں نے کہا کہ وہ ہے آسمان اور زمین کا, آسمان زمین ان کی تخلیق. لیکن عبادت پر ایک بات مجھ سے رہے گی, اگر ہم عبادت کریں گے صرف اللہ کی تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون. ایک تو اللہ نے کہا نا, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یہ جو تاریخ کے بتوں کو ہم پوچھتے ہیں, یہ جو تاریخ میں ہم لوگوں نے ہیروز بنائے اور اندھی تقلید ان کا کرتے ہیں, اندھی تقلید, ہم جمود کے شکار ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اندھی تقلید سے بھی تم نے نکلنا ہے. تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا, جو تم سے پہلے تھے, جتنے بھی بڑے لوگ تھے, جتنے بھی اچھے لوگ تھے, جتنی بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے, بے شک وہ احترام کے قابل ہے, وہ محترم ہے, وہ اللہ کے ہاں بزرگ ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پر ان کی غلامی ابھی تک کریں, ذہنی طور پر ان کے اجتہادات اور فتووں پر ہم چلیں, ذہنی طور پر ان کا جو خود ساختہ مذہب ہے ان پر ہم چلیں. ان سے بھی ہم نے نکلنا ہے. ہم نے ہر حوالے سے اللہ کے آگے ہم نے جھکنا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب ہے تاکہ تم نقصان سے بچو, تم غلط کاموں سے بچو, تم کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے, کوئی کھڈے میں تم مت گرو, تم دوزخ میں مت جاؤ. اور آیات 21 میں ارشاد باری تعالی, الذی جعل لکم الارض فراشا, جس زمین پر تم رہتے ہو, جو زمین تمہارے لیے ٹھکانہ ہے, جس زمین میں تم کھاتے ہو, جس سے تم پیتے ہو, جس میں تم سوتے ہو, جس میں تم چلتے ہو, جس کے وسائل کو تم استعمال کرتے ہو, جس سے تم زندگی پاتے ہو. کبھی تم نے سوچا کہ اس زمین کا خالق کون ہے؟ کیا یہی جن کو زمین میں تم پوج رہے ہو, جن کو تم نے زمین پر خدا بنایا ہوا, جن کی بندگی تم کر رہے ہو, جن کی غلامی تم کر رہے ہو؟ زمین اللہ کا ہے, زمین کے وسائل اللہ کا کے ہے, سب کا خالق اللہ ہے. مگر اس زمین میں تم نے کبھی سوچا کہ میں نے اس زمین کے اختیارات کس کو دیے؟ ایک اشرافیہ, ایک طبقہ اللہ کی زمین پر وہ قابض ہے, اور اس نے تم کو غلام بنا ہوا ہے. زمین خدا کی, قابض ایک طبقہ ہے. اللہ کہتا ہے زمین میری ہے, میں اس کا خالق ہوں, میری بندگی کرو, میری غلامی کرو. اور ہم ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کا قبضہ ہم نے زمین پر مانا, اور اس کے آگے ہم گرے گے. حالانکہ ہمیں کہا گیا تھا, دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں, تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں. اے زمین کے آقاؤ, اے زمین کے قابضوں, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, نہ تمہارے باپ دادا کی, یہ اللہ کی زمین ہے. ہم صرف اللہ کو جھکیں گے. ہم اس وسائل میں مساوات کو چاہتے ہیں, ہم اس وسائل میں عدل کو چاہتے ہیں, انصاف کو ہم چاہتے ہیں. اللہ نے زمین تمہارے لیے پیدا کیا, ایک طبقے کے لیے اللہ نے زمین کو پیدا نہیں کیا. صرف اس زمین کو اشرافیہ کے لیے پیدا نہیں کیا, صرف عمرا کے لیے اس کو نہیں پیدا کیا, بڑے بڑے جاگیرداروں کے لیے نہیں پیدا کیا, بڑے بڑے نوابوں کے لیے پیدا نہیں کیا, بڑے بڑے خانوں سرداروں وڈیروں کے لیے چودھریوں کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ سب کے لیے, یا کسی ایک قوم کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے زور پر زمین پر قابض ہو جائے اور خلق کے خدا کو محروم کرے زمین کے وسائل اور نعمتوں سے. اللہ نے زمین کو فرش پیدا کیا تمہاری آسانی کے لیے. دیکھو اگر تم سمجھو تو یہ زمین گول ہے, یہ چکر کاٹتی ہے, لیکن تم محسوس نہیں کرتے ہو, تم اس میں آرام پاتے ہو. کبھی زمین نے تم کو تکلیف نہیں دیا, کبھی ہچکولے نہیں لیتی زمین, کبھی تم کو جھٹکا نہیں دیتی ہے زمین. اس میں ہمیشہ زلزلے نہیں آتے, اس میں ہمیشہ طوفان نہیں آتے, اس میں ہمیشہ سیلابیں نہیں آتے. یہ زمین ماں جیسی ہے, اس کے گود میں تم پرورش پا رہے ہو. وہ ماں تم کو کس نے فراہم کی؟ جس کے گود میں تم پرورش پا رہے ہو. یہ تمہارے رب نے تم کو ایسی ماں عطا کی جس کے گود میں تم آرام سے پرورش پا رہے ہو. لیکن افسوس تم پر کہ تم اپنے جیسے انسانوں کے آگے گرے ہو. والسماء بناء, پھر آسمان کی طرف دیکھو, آسمان کو اللہ نے چھت ایسا بنایا
تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ. جس کہکشاں میں تم رہ رہے ہو، جس نظام شمسی میں تم رہ رہے ہو، اس نظام شمسی میں اللہ نے تمہیں حفاظت فراہم کی. آسمان کو چھت ایسا بنایا جو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے. یہ کوئی سائنسی زبان میں استعمال نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک ہے قرآن عام فہم میں ہمیں سمجھاتے، جس طرح ہم عام فہم میں آسمان کو جانتے ہیں. یہ کوئی فلکیات کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ تم کو وہ سائنسی باتیں کریں کہ زمین کس طرح چکر کاٹتی ہے اپنے محور میں، زمین کس طرح چکر کاٹتی ہے مدار میں، سورج سے اس کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، کب یہ پیدا ہوئی، کس طرح ہوئی، وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن عام فہم، جس کو تم بادی النظر میں، جس کو تم بادی النظر میں، بادی الرائے میں اس کو سمجھتے ہو کہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، وہ چھت کے مانند ہے اور یہ فرش کے مانند ہے، جس کے بیچ میں تم رہتے ہو. بس اتنی سی بات. یہ سارا کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم اوپر سے بھی محفوظ ہو جاؤ اور نیچے سے بھی تم کو ہر چیز ملے اور آرام اور حفاظت کی زندگی تم گزارو. لیکن افسوس تم پر، جب تم نے اللہ کی بندگی کو چھوڑا، اللہ کی غلامی کو تم نے چھوڑا، اللہ سے تم نے خوف نہیں کیا، آسمان بھی ابھی تم پر مہربان نہیں ہے اور زمین بھی تم پر مہربان نہیں. تم عدم تحفظ کے شکار ہو، تم بدامنی کے شکار ہو، تم پریشانی کے شکار ہو. کاش کہ ان چیزوں کو تم سمجھتے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے تمہارے لیے اناج پیدا کیا، تمہارے لیے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل پھول تمہارے لیے پیدا کیے. صرف آم کو دیکھو کتنے اقسام کے، انگور کو دیکھو کتنے اقسام کے، کتنے قسم کے اناج تم کو اللہ تعالیٰ دے رہے. پانی بھی پی رہے ہو، تمہاری زندگی پانی پر ہے اور پانی اللہ تعالیٰ ہی سمندروں سے اٹھا کر ہواؤں کے دوش پر تمہارے ہاں برساتا ہے. اربوں اربوں کربوں ٹن پانی ایک بالکل متوازن اور متوافق طریقے سے. تمہاری زندگی کا انحصار پانی پر ہے اور پانی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. لیکن تم کس کو پوچھتے ہو؟ اپنے جیسے انسان کو. زندگی کا ذریعہ پانی ہے، پانی اللہ برساتا ہے، لیکن تم ہو غلام اپنے جیسے انسان کا. تم خوف کھاتے ہو اپنے جیسے انسان سے، تم پوچھتے ہو پرستش کرتے ہو اپنے جیسے انسان کا، تم نے ہاتھ پھیلائے اپنے جیسے انسان کے آگے، تم جھکے ہو اپنے جیسے انسان کے آگے، تم خوف کھاتے ہو اپنے جیسے انسان سے. انسان تم عقل مند ہو، باشعور ہو، ذرا سوچو کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا میرا یہ عمل مجھے فائدہ دے گا اس دنیا میں بھی، اور جب اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا تو کیا جواب اس کو دوں گا میں؟ پھر فرمایا رزق لکم، یہ جو رزق ہے یہ لکم، یہ سب کے لیے، یہ خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. سنو، جو زمین میں روزی کے جتنے وسائل ہے یہ ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ زوروروں کے لیے نہیں ہے، یہ امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے جو 8 ارب انسان اس دھرتی پر رہتے یہ سب کے لیے. ہر ایک اپنی محنت کے بدولت آزادی کے ساتھ اس زمین سے کمائے، محنت میں انصاف ہو جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ محنت کرتی ہے ایک قوم اور اس کو کھانے والی جو اشرافیہ ہے، کھاتی ہے اشرافیہ اور محنت کرتی ہے قوم، اور محنتوں کا استحصال ہو رہا ہے. پھر وہ ہماری محنتوں پر طاقت پا کر مزید وسائل پر قبضہ کرتے، اور اپنی طاقت کو کہاں سے وہ حاصل کرتا ہے؟ ریاستوں سے. ریاستیں کون بناتی ہے؟ سارے لوگ. وہ اپنے زور پر ریاستوں پر اشرافیہ قبضہ کرتی ہے، پھر ریاست کے زور پر وہ معاشی استحصال کرتی ہے لوگوں کی. اگر لوگ عقل کرے کہ خدا کے بندو یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ سارا کچھ خدا کا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ریاست بھی ہماری، زمین بھی خدا کی، محنت بھی ہماری، لیکن تم مجھ پر خدائی کرتے ہو. کیوں؟ وائی؟ کیوں؟ تم کو اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ ہماری جہالت نے ان کو اختیار دیا ہے، ہماری جہالت نے ان کو اختیار دیا ہے. جس وقت ہم جہالت سے نکلیں گے، ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، ہم تکوینی آیاتوں کو سمجھیں گے، تو پھر ہم غلامی سے نکلیں گے، پھر ان کے آگے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے.
کہ جو آج زمین کو تم نے بدامنی میں بھوک میں مبتلا کیا ہے نا، یہ غلط ہے، یہ سارا کچھ غلط. پھر اپنے گریبان میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کس قدر قصوروار ہیں. جتنا میں کہتا ہوں اشرافیہ قصوروار ہے، اس سے بڑھ کر ہم قصوروار کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، ہم ان کے آگے جھک گئے، ہم نے ان کی خدائی کو تسلیم کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا. دیکھو جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کو خدا کا ہمسر مت ٹھہراؤ، اپنے رب کا، ان کا مد مقابل ان کو مت ٹھہراؤ، ان کا ہم پلہ ان کو مت ٹھہراؤ، ان کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں شریک مت ٹھہراؤ. ان سے ایسا مت ٹھہرو جس طرح تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کی غلامی مت کرو، یہ غلامی اللہ کے لیے ہے، یہ بندگی اللہ کے لیے. ان کی اطاعت سے نکلو، ان کی محکومت سے نکلو، ان کی پوجا پرستش مت کرو، ان کو ند مت بناؤ اپنے رب کے حضور میں، ان کو برابر مت سمجھو، ان کے آگے ٹھہر جاؤ اور بولو کہ ہم خدا کے بندے ہیں، بس تمہارے بندے نہیں ہیں. آج اگر یہ جو اشرافیہ کو پوجنے والی قوم ہے، جو اپنے جیسے مخلوق کے آگے گرے اور ذلیل ہے، جہالت میں مبتلا ہے، بھوک میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، یہ صرف اس آیات پر عمل کرے کہ ہم اپنے رب کے آگے کسی کو اس کا ہم پلہ ہم سر نہیں بنائیں گے، بس ختم. کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. اس دنیا میں عدل آئے گا، سارے انسانوں کو احترام ملے گا، سارے انسانوں کو آزادی ملے گی، جبر کا نظام ختم ہو جائے گا، خوف کا نظام ختم ہو جائے گا. لیکن کیا کرے انسان کا کہ اس نے اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنایا اور اس کے آگے گر گیا. اور عجیب ہے کہ وہ نمازی، وہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں پرستش کرتے ہیں، جو مندروں میں بھگوان کے لیے جاتے ہیں، جو چرچوں میں گاڈ کے لیے جاتے ہیں، جب یہ مسجدوں سے نکلتے ہیں، جب یہ چرچوں سے نکلتے ہیں، جب یہ معبدوں سے نکلتے ہیں، وہاں پر اپنے جیسے انسان کے آگے گرتے. ہم مسلمان 2 ارب مسجد میں آ کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، ہم صرف اللہ کے آگے جھکے ہوئے. جو ہی مسجد سے نکلتے ہیں پھر ہم نے ہر جگہ کی ند اللہ کے ایک ہمسر بنائے ہوئے. کسی نے اس کو اللہ کی ذات میں شریک کیا ہے، کسی نے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا ہے، کسی نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شریک کیا ہے، کسی نے ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا. پھر یہی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان جو ہے وہ ذلیل ہے اکثر. پھر آگے فرمایا آیات نمبر 23 میں، اب اس پر ہم گفتگو کریں گے. آیات 23 پر، اب یہ تیسرا حصہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ ہے جو قرآن کی تعلیمات، اس کو یقیناً طاغوتی قوتیں نہیں مانیں گے، کیونکہ طاغوتی قوتوں پر وہ ضرب کاری ہے قرآن کا پیغام. زمانے کا فرعون قرآن کو نہیں مانے گا، زمانے کا قارون قرآن کو نہیں مانے گا، اس کی تعلیمات کو نہیں مانے گا. نہ اس کو حامانی قوتیں مانیں گے، نہ آزری قوتیں مانیں گے، نہ اس کو سامریت مانے گی، اس کو چیلنج کریں گے. اس لیے کہ یہ قرآن انسانوں کو کیوں ہماری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لاتا. ہم نے انسانوں پر اپنا خوف مسلط کیا اور یہ قرآن بیچ میں آ کر کہتا ہے کہ مت ڈرو انسانوں سے، نکلو انسانوں کے خوف سے، نکلو اس کے جبر سے. ہم نے ان کو اپنا غلام بنا اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی غلامی سے نکلو. قرآن تو ان کو آزادی دلانے والی کتاب ہے، یہ تو ایک انقلابی کتاب ہے، اس کی تعلیمات انقلابی ہے. اب وہ کیا کرتے؟ قرآن کو چیلنج کرتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کو جناب محمد نے نعوذ باللہ از خود گڑا ہے، یہ مشکوک کلام ہے، نعوذ باللہ یہ جادو کی کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ. اور زور لگاتے کہ کسی نہ کسی طرح انسان جو ہے، جو اللہ کے بندے، وہ قرآن کی طرف نہیں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اشرافیہ کہتی ہے، فرعونی قوتیں کہتے ہیں کہ انسانوں کو قرآن سے دور رکھو، قرآن کی تعلیمات سے دور رکھو، قرآن میں شک ڈالو. اگر یہ قرآن کی طرف آ گئے، اگر انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنایا تو ان میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہماری غلامی سے نکل جائیں گے. لعلکم تغلبون،
پھر ہمارے غلبے سے نکلیں گے. اگر تم ان کو غلام بنانا چاہتے ہو، ان کو غلام رکھنا چاہتے ہو، انسانیت کو ان کو ذلیل رکھنا چاہتے تو ان کو قرآن سے دور کر دو. پھر وہ قرآن میں شک اور شبہ ڈالتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. تو اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں، اگر تم میری کتاب میں شک ڈالتے ہو اور تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تم اس میں شک میں ہو اور میرے بندوں میں بھی شک ڈالتے ہو کہ یہ مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اپنی روایات، من گڑت روایات سے تم قرآن میں شک ڈالتے ہو، اپنے من گڑت عقائد کے ذریعے سے تم قرآن میں شک ڈالتے ہو، اپنے مفادات کے حوالے سے تم قرآن میں شک ڈالتے ہو، خود بھی اور انسانوں میں بھی. تو تم سب کو چیلنج، سارے انسانوں کو، جتنے شرفا ہے، جتنے عمرا ہے، جتنے اپنے آپ کو قرآن کے مخالف کہتے ہیں، سب کو چیلنج ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا ایک صورت لائے قرآن اس طرح کی انقلابی کتاب، اس طرح کا روشن کتاب جس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہو، سارے انسانوں کی. بہت اچھی اچھی کتابیں دنیا میں لکھی گئی، لیکن وہ ایک طبقے کے لیے تھی. دوس کیپٹل اپنے زمانے بہترین کتاب تھی، بہت دنیا کو اس نے متاثر کی، لیکن وہ ایک طبقے کے لیے تھا. وہ صرف جو محنت کش طبقہ تھا اس کے لیے تھا. اور بھی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن وہ ایک طبقے کے لیے تھی. اس نے ایک وقت میں ضرور انسانوں کو متاثر کیا، لیکن دنیا میں سارے انسانوں کو یہ قرآن ہے جس نے آج بھی 2 ارب انسانوں کو متاثر کیا، جس نے 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا. 23 سال میں ایسی جماعت اس نے تشکیل دی، آج پوری دنیا اس جماعت پر فخر کرتی. اس کتاب نے عربوں کو جہالت سے نکالا، نہ صرف جہالت سے نکالا بلکہ اس عظیم الشان کتاب نے ان کو تخت خلافت پر بٹھایا. جو اپنے بچوں کو زمین میں گاڑتے تھے، اس کتاب نے ان کو عورت کا احترام سکھایا کہ عورت ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بہن ہے، اس کی عزت کرو، یہ تمہارے برابر میں ہے، یہ حقوق میں تمہارے برابر ہے. اور اس سے پہلے انسان ذلیل تھا، بازاروں میں بک رہا تھا، غلام تھا، باندی آتی. اس کتاب نے ایک انقلاب لایا اور انسان کو غلامی سے نکال دیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہی مسلمانوں نے دوبارہ قرآن کو چھوڑا اور انسانوں کو پھر غلام بنانا شروع کر دیا. قرآن کو چھوڑا پھر عورت کو انہوں نے غلام بنایا. قرآن انسانوں کو مساوات دیا، احترام دیا، آزادی دی، اللہ کی طرف متوجہ کی. اس قدر متاثر کن کتاب تھی کہ دنیا کے کونے کونے پر جب اس کی تعلیمات کی تبلیغ ہوتی تھی، دنیا اس کے سامنے جھک جاتی تھی. یہ اور بات ہے کہ آج ہم قرآن کو نہیں جانتے، ورنہ ان کی تعلیمات میں وہ زور ہے، وہ اثر ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی کتاب نہیں ٹھہر سکتی. اپنے اثر میں، اپنی تعلیمات میں، اس انقلابی باتوں میں، اس کشش میں، جو قرآن میں جو کشش ہے، یقین کریے معجزہ ہے. اس کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی، کوئی جماعت نہیں کر سکتی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں، قل کہیے میرے رسول جو قرآن کو نہیں مانتے خدا کا کلام، کہو ان کو لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لاتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اے میرے رسول ان کو چیلنج کر لو، اگر یہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ان کو کہو تم سارے انسان جنوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے مددگار بنو اور اس قرآن ایسی کتاب تم لاؤ، تم نہیں لا سکتے ہو. سب کو چیلنج. اور سورہ یونس کی آیات 38 میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مِنِ اسْتَطَعْتُم مَّنِ اسْتَطَاعَ مِن دُونِ اللَّهِ. ایک سورت لاؤ. قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے نا، ایک سورت، اس قدر انقلابی سورت، متاثر کن سورت، پرکشش سورت، اس کے الفاظ میں بھی اعجاز، معنی میں بھی اعجاز، تعلیمات میں بھی اعجاز. لاؤ اس طرح کی کتاب، ایک سورت لاؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو.
اور سورہ ہود کی آیات 14 نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کرے اور نہیں کر سکے تو کہو کہ یہ قرآن کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، تمام کائنات پر اس کا علم وسیع ہے، یہ اس جناب کی طرف سے نازل شدہ ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پھر وہی بات اشرافیہ نے، طاغوتی قوتوں نے اپنے پروپیگنڈوں سے انسانوں کو قرآن سے دور کر دیا، ان کے دلوں میں قرآن کے بارے میں تعصب ڈالا اور خود مسلمانوں کو قرآن سے عملاً دور کر دیا، خود مسلمانوں کو باور کرایا کہ اس کتاب کو سمجھ کر مت پڑھو. کیوں؟ جب مسلمان اس کو سمجھے گا تو وہ پھر دنیا کو سمجھائے گا نا، پھر ہر شخص کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ قرآن اللہ کا کلام، واقعی اس کی تعلیمات الہامی ہے، واقعی ایک انقلابی کتاب ہے، واقعی یہ سارے انسانوں کو بدل دینے والی کتاب ہے. اور اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو، سچ بولتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے نا، تو اپنے مددگاروں کو جن پر تم کو ناز ہے، فخر ہے، سب کو بلا لاؤ اور وہ قرآن کا مقابلہ کرے. نہیں کر سکے. جس وقت لوگ قرآن کو سمجھ رہے تھے، یقین جانے اس زمانے میں قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن نے اس زمانے میں سارے عربوں کو چیلنج دی. ان میں بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے فصحاء تھے، بڑے بڑے خطیب تھے. کوئی بھی اس قرآن کو چیلنج نہیں کر سکا. اس زمانے کا بہت بڑے شاعر تھے. سنو، لبید بن ربی اتنا بڑا شاعر، ایک شعر اس نے کہا تو اس شعر کو انہوں نے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکایا احترام کے لیے. اس قدر عزت، اس قدر داد. لوگ آ کر اس شعر کو پڑھ کر جھکتے تھے اس کے آگے. وہ کہ پھر لبید مسلمان ہوئے تو کسی نے اس کو کہا کہ اب تم شعر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا قرآن کے بعد؟ قرآن ایسی کتاب ہے تو اس کے سامنے میں کون ہوتا ہوں؟ میرے اشعار کیا ہے، میرا آواز کیا ہے، میرا خطبہ کیا ہے؟ تو گویا کہ اس زمانے میں جو عربوں کا سردار شاعر تھا، عربوں کا سردار خطیب تھے، وہ قرآن کے آگے جھکا. مثلا پوری عرب دنیا جھک گئی اور قرآن نے سب کو جھکا دیا. ایران اس قدر مہذب معاشرہ، متمدن معاشرہ، روم متمدن اور مہذب معاشرہ، اپنی ایک ثقافت، اپنا مذہب، سب کو جھکایا قرآن اپنے آگے. وہ ہندوستان تک سب کو جھکایا. کیا تھا؟ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے. آج اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں قصور قرآن کا نہیں، قصور مسلمانوں کا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور حصے کی طرف. اب فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن کا مقابلہ نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کی لپٹ میں سارے انسان پھر آئیں گے جو قرآن کو چیلنج کریں گے، جو قرآن کو نہیں مانیں گے. اور اس آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ یہی انسان ہوئیں گے جو قرآن کے منکر ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو قرآن سے بھاگتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں کہتے، جو قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. والحجارہ، اور ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں جو لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں چڑھتے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد پتھر ہے، یعنی وہ آگ اس قدر شدید ہوگا کہ پتھر بھی اس میں جل کر راکھ بن جائے گا. اور میرے علم کے مطابق حجارہ سے مراد وہ رکاوٹیں، وہ بڑے بڑے زمانے کے فرعون، زمانے کے حامان، اس زمانے میں ابو جہل، ابو لہب، جو لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑتے تھے، یہ سب آگ کا ایندھن بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو برکایا ہے، تیار رکھا ہے کافروں کی. اب آخری حصے کی طرف آئیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت میں آتے کہ آج کے بعد ہم صرف اللہ کو مانیں گے، ہم اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی اختیار کریں گے. آج کے بعد ہم صرف اپنے رب اللہ سے ڈریں گے. آج کے بعد صرف اپنے رب اللہ کے آگے جھکیں گے.
آج کے بعد ہم صرف اللہ کی اطاعت اور محکومیت کو اختیار کریں گے. آج کے بعد ہم پرستش پوجا صرف رب کے لیے کریں گے. ہم اپنے جیسے انسانوں کے لیے مخلوق کے آگے نہیں جھکیں گے اور ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانیں گے. ہم قرآن سے جو ہے نا تعلیم لیں گے, ہم قرآن کی تعلیمات کی اطاعت کر لیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور آج کے بعد ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. ہم اچھے کام کریں گے, ہم درست کام کریں گے, ہم ایسے کام کریں گے جو سارے انسانوں کو فائدہ دیں. ہم ایسے کام کریں گے جو قرآن کے مطابق ہو. ہم ایسے کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو کائنات میں جاری اس کے مطابق ہو. ہم خیر کے کام کریں گے, ہم غلط کام نہیں کریں گے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ اس دنیا میں بھی ان کو جنتی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ ان کو غلامی سے نکالے گا, اس دنیا میں ان کو آزاد کرے گا, ان کو امن دے گا. دنیا میں عدل آئے گا, انصاف آئے گا, معاشی انصاف آئے گا, معاشرتی انصاف آئے گا, سارے انسان برابر ہو جائیں گے. ہر ایک قانون آئین شریعت کا تابع ہوئے گا. کوئی قانون سے آئین سے شریعت سے بالا تر نہیں ہوگا. کوئی انسان دوسرے کو غلام نہیں بنائے گا. کالوں کو, گوروں کو, کمزوروں کو, طاقتوروں کو, ہر ایک کو بلا امتیاز انصاف ملے گا, احترام ملے گا, خوشحالی ملے گی. اور جب یہ مریں گے اور اللہ ان کو زندہ کرے گا تو ان کو ابدی جنتوں میں جگہ دے گا, ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا خوبصورت ہے وہ باغ جو کچھ اوپر ہے زمین سے اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا, اور جب بھی دیا جائے گا انہیں ان جنتوں میں کوئی پھل رزقاً کھانے کو, قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل, وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا دنیا میں بھی. واقعی دنیا میں قسم قسم کے پھل اور میوے اللہ نے ہمیں دی. میں نے ابھی کہا نا صرف آم کے کئی اقسام. لیکن کیا کرے کہ زمانے کے فرعونوں نے ان پھلوں سے ہم غریبوں کو محروم رکھا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ نے انسانوں کے لیے اس زمین کو بھی جنت بنایا. قسم قسم کے اناج, قسم قسم کے وسائل, قسم قسم کے پھول, قسم قسم کے پھل. کاش کہ انسانیت اللہ کے حکم پر چل کر اس دنیا کو جنت بنا. لیکن اشرافیہ نے ہمارے غریبوں کی جہالت سے, کمزوروں کی جہالت سے اس زمین کو ہم پر دوزخ بنایا, جہنم بنا اس کو. ہم صرف ان پھلوں کو صرف سونگھ سکتے ہیں, چکھ نہیں سکتے. ہم صرف اپنے بچوں کو ادھر لے جائیں گے بازار میں ریڑھی کے اوپر کہ یہ بیٹا آم ہے, یہ انگور ہے, یہ سیب ہے, یہ چیری ہے, یہ فلان, اس کو سیم مسوب ہو بس. یہ صرف اشرافیہ کے لیے, ان کے بچوں کے لیے. ہمارے لیے صرف بھوک ہے. اور مذہب والے ہمیں کہیں گے کہ یہ دنیا تمہارے لیے دوزخ ہے, یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے, یہ دنیا کے سارے انعامات یہ فرعونوں کے لیے, یہ حامانوں کے لیے, یہ طاغوتی قوتوں کے لیے, یہ اشرافیہ کے لیے ہے. تمہارے لیے بھوک ہے, تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بس غریب صرف جو ہے نا پلوں کو سونگے. لیکن اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ سب کے لیے ہے. اگر ہم قرآنی تعلیمات پر چلیں گے تو ہماری دنیا جنت بنے گی. یہ سارا کچھ ہر ایک کو ملے گا. پھر غریبوں کے بچے پھلوں کو سونگیں گے نہیں, اس کو چکھیں گے نہیں, پھر اس کو کھائیں گے, اس سے انرجی لیں گے, اس سے صحت لیں گے. دنیا میں بھوک ختم ہو جائے گی. غریبوں کے بچوں کو دیکھو اس دنیا میں کالے کالے پتلے پتلے بھوک سے مر رہے. امیروں کے بچوں کو دیکھو ان کے گال سرخ ہے, اور اس کا گروتھ کو دیکھو. یہ جہنمی زندگی کے آثار ہے. جنتی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر چلیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ ہماری اس دنیا کو جنت بنائے گی. اور جب اس دنیا سے جائیں گے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, ابدی جنتوں میں ہمیں جگہ دے گا, اور وہی پھل اس سے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے دے گا. اوتوا بہ متشابہا, ملتے جلتے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ, اور سب کے لیے ازواج ہوں گے. یاد رکھنا کیا ازواج, عورتوں کے لیے مرد زوج ہے, جوڑا ہے, مردوں کے لیے عورت جوڑا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو حور ملیں گے, ایسا نہیں ہے. مرد کو بہترین جوڑا مطہرۃ, جس کا ذہن بھی صاف, جس کا جسم بھی صاف, بالکل کامل ہر حوالے سے, کشادہ ظرف,
عورت کو بہترین جوڑا مرد کی شکل میں، مرد کو بہترین جوڑا عورت کی شکل میں، اور اس کو حور بھی بولا گیا ہے۔ کیا بولا گیا؟ حور اس کو بولا گیا۔ حور اصل میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی خوبصورت مرد کو بھی آپ حور بول سکتے ہیں عربی میں، اور خوبصورت عورت کو بھی آپ بول سکتے ہیں، خصوصاً جس میں سفیدی ہو، جس کی آنکھوں میں خوبصورتی ہو، جس کا حسن بہت زیادہ ہو۔ اور اسی طرح اس کا جمع، یہ تو جمع ہو نا، اس کا واحد احور بھی آتا ہے، احور جو مذکر ہے۔ حور تو مرد عورت دونوں کو کہتے، مرد کو پھر احور کہتے اور عورت کو حورا کہتے۔ بے شک قرآن میں 4 جگہ حوروں کا ذکر ہے، لیکن یہ کیا خود ایک الگ مخلوق ہے؟ جس طرح مذہب کے علماء بولتے موتی سے بنے ہیں، فلان سے بنے ہیں، شیشے سے بنے ہیں، اور صرف مردوں کو ملیں گے، اور اس کو جو ہے نا سینکڑوں سینکڑوں ملیں گے۔ یا یہ ایک صفت ہے، ایسی صفت جو مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے عربی زبان سمجھا ہے، جہاں تک میں نے قرآن پہ تحقیق کی ہے، کہ حور جو ہے یہ خوبصورتی کہتا ہے، یہ عورت بھی حور، مرد بھی حور۔ آپ میرے ساتھ بالکل اختلاف کریں، لیکن یہ ایک صفت ہے۔ جس طرح ہم آج تو کہتے ہیں نا عورت کے لیے پری کہتے، یار یہ پری وش عورت ہے نا، بہت خوبصورت، تو وہ حور آپ کے لیے بول سکتے، اور مرد کے لیے ہم کہتے ہیں یار کتنا خوبصورت جوان ہے، کس قدر حسین جوان ہے، تو آپ اس کو احورا بول سکتے ہیں عورت کو، اور مرد کو احور کہہ سکتے۔ تو یہ دونوں کو ملیں گے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو تو حور ملیں گے، تو عورتیں ہم سے سوال کریں گے پھر جنت میں ہمیں کیا ملے گا؟ تم کو تو 20 30 ہزاروں سینکڑوں سینکڑوں حور ملیں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو بھی پھر سینکڑوں مرد ملیں گے۔ پھر وہ زوجیت کہاں گئی قرآن کا؟ قرآن تو زوج بولتا، قرآن تو کہتے فی ازواج، جوڑے جوڑے، اور تم کہتے ہو گے نہیں، کبھی قرآن میں غور کیا؟ تو مردوں کو چاہیے پہلے وہ قرآن میں غور کر لے، عورتوں کو جو ہے نا ہم نے وہ اس کو جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں کہ نا ہم نے ذہنی احساس کمتری کا اس کو شکار کر دیا، ہمیشہ اس کو اپنے تابع ہم نے رکھا ہے کہ ادھر بھی عورت ہمارے تابع اور آخرت میں بھی ہمارے تابع، اور ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہے، ہمارے برابر وہ نہیں ہے۔ کیا عورت خدا کا مخلوق، اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہی؟ بی بی مریم کوئی کم عورت تھی؟ بتائیں، کوئی کم عورت تھی؟ بی بی خدیجہ کوئی کم عورت تھی؟ بی بی عائشہ کوئی کم عورت تھی؟ بی بی فاطمہ کوئی کم عورت تھی؟ رابعہ بصری کوئی کم عورت تھی؟ آج بھی ایسے ایسی عظیم عظیم عورتیں، تو کیوں سلام کرتے؟ عورتوں کو احساس کمتری کا شکار کرتے اور اس کو اپنے تابع بناتے۔ نہیں، عورتیں بھی اللہ کے تابع ہیں، ہم بھی اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ کے نزدیک عورت نہیں، مرد نہیں، جو تقوادار ہوگا وہ قریب ہے خدا سے، اور جنتوں میں متقی لوگ جائیں گے۔ بس ان آیاتوں کو ہم نے سمجھنا ہے، اگر اپنی دنیا کو ہم نے بنانا ہے، اپنی آخرت کو ہم نے بنانا ہے، قرآن میں ہم نے غور کرنا ہے، یقین کریں انقلابی کتاب میں طاغوتی قوتیں ہمیں نہیں چھوڑیں گے قرآن کی طرف، کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ہم قرآن کو سمجھیں۔ اے مسلمانوں، آؤ مل کر یہ عہد کریں کہ آج کے بعد اس انقلابی کتاب کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اس میں ہم غور کریں گے، اس کی مقصد کو جانیں گے، اور پھر ہم اس قرآن کے داعی بنیں گے، اس قرآن کے ہم پیغمبر بنیں گے، میسنجر بنیں گے، اور اس عظیم کلام کو دنیا کے کونے کونے تک ہم پہنچائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک قرآنی انقلاب برپا کریں گے جس کے ذریعے سے دنیا جنت بنے گی، سارے لوگوں کو احترام ملے گا، آزادیاں ملیں گی، شرک کا نظام ختم ہو جائے گا، توحید کا نظام آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔